اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام میں آج کل بہت یہ سوال اٹھتا جا رہا ہے کہ ہم کسی امام کے پیچھے آخر کیوں چلتے ہیں؟ یہ کسی کے پیچھے چلنا یہ کیا کوئی ضروری ہے جس کو ہمارے عرف میں رواج میں تقلید کہا جاتا ہے؟ تو اس کو ذرا واضح کریں کہ یہ ضروری کیوں ہے اور یہ ہے کیا چیز اصل میں؟ بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ یہ چیز کیا ہے، تو یہ بھی واضح فرما دیں اور یہ بھی واضح فرمائیں کہ ہمیں کسی امام کے پیچھے چلنا کیا یہ ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، یہ ایک چھوٹا بچہ، سمجھدار بچہ بھی اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، جس کو کتاب پڑھنا آتی نہیں ہے، جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کتاب پڑھنے کی، اگر ایسے بندے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تو نے خود ہی قرآن و حدیث کو پڑھنا ہے اور قرآن و حدیث سے مسائل خود ہی نکالنے، کہ ایسا بندہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال سکے گا؟ یقیناً ایسا بندہ قرآن و حدیث سے مسائل نہیں نکال سکے گا۔ پھر ایسا جاہل بندہ، ان پڑھ بندہ، وہ اپنے دینی معاملات کو کیسے حل کرے؟ اس کی بھی قرآن و حدیث نے اس کی رہنمائی فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اب یہ جاہل بندہ، یہ ان پڑھ بندہ اہل علم کسی عالم سے پوچھے گا، وہ عالم بندہ مجتہدین جو علماء ہے ان کی کتابوں سے استفادہ کرے گا، ان کے اصولوں سے استفادہ کرے گا، اور یہ جو ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ اختیار کیا جائے تو وہ بندہ جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ اور اسی طرح حافظ صاحب، اگر ہم اپنے روزمرہ کے معاملات کو دیکھیں نا، تو ہم خود جو بندے جو تقلید کا انکار کرتے وہ بھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ اپنے والدین کی تقلید کرتا ہے، چھوٹا بچہ اپنے مطلب ان کے پیچھے چلنا ہے کہ کسی کے دلیل بات کو بغیر دلیل کے مان لینا۔ اسی طرح صاحب، ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے، مریض بھی اس کی تقلید کر لیتا ہے، جو وہ نسخہ تشخیص کرتا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے مطابق علاج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو شاگرد ہے وہ اپنے استاد کی تقلید کرتا ہے۔ حافظ صاحب، سمندر کی تہہ کے اندر موتی موجود ہے، لیکن ہر بندہ موتی نکال نہیں سکتا۔ موتی نکالنے کے لیے ماہر غوطہ زن کی حاجت ہوگی، ہر غوطہ زن بھی نہیں نکال سکتا، ماہر غوطہ زن کی حاجت ہوگی۔ اور اسی طرح حافظ صاحب، یہ جو قرآن و حدیث ہے یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں ہے، اس سے بھی ہر بندہ علم کے موتی نہیں نکال سکتا۔ ایسا بندہ ہی علم کے موتی قرآن و حدیث سے نکال سکے گا جو یا تو وہ خود مجتہد ہے یا مجتہدین کے اصولوں کو پر عمل کرنے والا ہے، ان کی کتابوں سے استفادہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہر بندہ، ہر نمازی نماز کے اندر دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا رستہ چلا، رستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ اب صراط مستقیم کا رستہ نیک بندوں کا رستہ ہے۔ تمام مفسرین، محدثین، مجتہدین، اولیاء، غوث، قطب، یہ سارے نیک بندے ہیں اور یہ سارے تقلید کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا تقلید کا رستہ صراط مستقیم کا رستہ ہے۔ پھر حافظ صاحب یہ بھی ہے کہ جو لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں، بخاری مسلم کے اندر بلکہ سیاستہ کے اندر ایک طویل فہرست ہے ان لوگوں کی جو تقلید کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو تقلید کو شرک کہتے ہیں، پھر وہ ان لوگوں کے، ان راویوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کی احادیث کو کیسے قبول کریں گے؟ ان راویوں کی، ان رجال کی احادیث کو کیسے قبول کریں گے جو مقلد ہیں، جو تقلید کرنے والی ایک طویل فہرست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بار بہت اہم بات ہے، راوی جو حدیث کے ہیں وہ خود تقلید کر رہے ہیں۔ اگر آپ تقلید کو شرک کہتے ہیں وہ تو مشرک ہوئے، اور مشرک راوی سب، ہر چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ اب اگلا جو سوال ہے وہ اس سے بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ امام چار ہیں ہمارے ہاں، علماء کا اس بات پر ایک سمجھے کہ اتفاق ہو گیا کہ چار علماء ہیں، چار مجتہدین ہیں، تو ان کے پیچھے آپ نے چلنا ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک کے پیچھے کیوں چلا جاتا ہے؟ چاروں کے پیچھے چلیں، جب چاروں کا بیان۔ حافظ صاحب، یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ چاروں سچے ہیں، واقعی سارے چاروں امام حق پر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سارے سچے ہیں، سارے برحق ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا دیا جائے کہ چاروں کی تقلید تم کر سکتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر بندہ اپنی نفسانی خواہش کے مطابق عمل کرے گا، جو مسئلہ جہاں سے آسان ملے گا وہ لے لے گا، جہاں پہ مشکل ہوگا وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ تو یہ کہہ لیں کہ پھر اس طرح ہر بندہ اپنے نفس کے مطابق چلے گا، یہ شریعت کا مذاق بن جائے گا۔ اور پھر حافظ صاحب یہ بھی ہے کہ کسی نے کسی منزل پر پہنچنا ہے، کسی جگہ جانا ہے، اس کے کئی راستے جاتے ہیں،
تو بندہ کیا کرتا ہے، کبھی ایک رستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، کبھی دوسرے رستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، کبھی تیسرے رستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، کہ ایسا بندہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا؟ یقیناً نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر بندہ ایک رستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح اگر کبھی بندہ کسی ایک امام کے قول کو لے لیتا ہے، کبھی دوسرے امام کے قول کو لے لیتا ہے، کبھی تیسرے امام کے قول کو لے لیتا ہے، تو بندہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکے گا، اور منزل کیا ہے؟ وہ منزل جنت ہے۔ لہٰذا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہمیں ایک امام کی تقلید کرنی چاہیے، اور آخر تک اسی کے پیچھے، اسی کے اصولوں کو اپنانا چاہیے، اسی کے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہوئے مسائل پر عمل کرنا چاہیے، وگرنہ بندہ گمراہیوں کے رستے پر چلنا شروع کر دے گا۔ ماشاءاللہ۔